بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج 7 روزے، 8ویں تراویح، اور تراویح میں 10 پارے مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ کل سے ایک پارہ پڑھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ جو سورہ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورہ کا نام ہے سورۃ العادیات، اور یہ مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالی کچھ نصیحت کرنے کے لیے، کچھ بات بتانے کے لیے قسم کھا کر بتائے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ قسم جائز نہیں ہے۔ کیسی قسمیں؟ ماں کی قسم، باوا کی قسم، اماں کی قسم، بھان کی قسم، بھائی کی قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے جان کی قسم، تمہارے جان کی قسم، یہ سب قسمیں کیا ہیں؟ جائز نہیں ہے۔ قسم کی اجازت شریعت نے کب دی ہے؟ شریعت قسم کی اجازت اس وقت دیتی ہے جب انسان کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے اور وہ ضروری بات ہے اور سامنے والا مانتا نہیں ہے، تو سامنے والے کو یقین دلانے کے واسطے اس مجبوری میں قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اور انہوں کے قسمہ نہیں، صرف اللہ کی قسم کھانا۔ اس میں کس کی قسم کھانا؟ صرف اللہ کی۔ بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، وہ سب بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ قسم کی اجازت مجبوری میں، سامنے والے کو قسم کیوں؟ یقین دلانے کے لیے سامنے والے کو، تاکہ اسے بات پر یقین آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بندوں کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یوں ہی کہہ دیتے تو بندوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ کی بات کو مانیں، لیکن اللہ قسم کھا رہے، کیوں؟ تاکہ بات کے اندر تاکید پیدا ہو، بات کے اندر زور ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس لیے تاکہ دنیا کے سارے انسان اللہ کی اس بات کو غور سے، توجہ سے سنیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بھی ضرور بہت اہم ہوتی ہے۔ تو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت اہم ہوتی ہے۔ قسم کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک چیز کی قسم کھا رہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو نصیحت کو سمجھنے کے لیے، نصیحت سے پہلے جس چیز کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہے ہیں۔ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی ایک چیز یعنی گھوڑا، تو گھوڑے کی قسم کھا کر اس کے بعد اللہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو پہلے گھوڑے کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھوڑا
یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے. میں اس کا ترجمہ کر دوں پہلے ورنہ وقت ہو جاتا ہے. مختصر سا موٹا موٹا لفظی ترجمہ نہیں، مطلبی ترجمہ رکھو آپ اس کا نام. والعادیات ضبحا، قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، قسم ہے گھوڑوں کی جو ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں. کیسے دوڑتے ہیں؟ ہنہناتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور پھر جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ان کی پیر کے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑتی ہیں. جب وہ تیزی سے گھوڑے دوڑتے ہیں پتھریلی زمین پر، چٹان پر یا جو ہے کنکریوں پر، تو اتنی تیز رفتار سے وہ دوڑتے ہیں کہ ان کے پیر کے ٹاپ جب وہ پتھر سے ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر اپنے مالک کے اشارے پر دشمن پر صبح سویرے ہلہ بولتے ہیں گھوڑے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب یہ چلتے ہیں دوڑتے ہیں میدانوں میں اور راستوں سے تو گرد و غبار اور دھول اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمنوں کے جمگھٹے میں، دشمنوں کے جمگھٹے میں، دشمنوں کے بیچ میں مالک کے اشارے پر گھوڑے گھس جاتے ہیں. 5 صفات گھوڑوں کے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر کے اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر وہ خود گواہ ہے. یعنی ہر انسان جو اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اس کو اس کا علم ہے کہ میں اپنے رب کی ناشکری، میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. مال کی محبت میں جلدی نکالتا نہیں. افلا يعلم اذا بعثر، خیر کے کاموں میں، اپنے کاموں میں تو گھومنا جانا ہو کشمیر فوراً تیار، گاڑی کی خواہش ہو رہی پیسے تیار، موبائل نیا آکو ہے لینا بول کو دل میں آگا کہاں سے تو ایڈجسٹ ہو جاتی ہوں. وہ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے ذرا بڑھ چڑھ کو حصہ لو، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے بڑھ چڑھ کو حصہ لو، محلے کی غریب بچی کی شادی کرانا، ذرا خالی 50,000 کی ضرورت ہے، 50 جنیں گے پھرنا. اب ایک نیا موبائل نکلا ہے 1.5 لاکھ روپے قیمت، دل لاگا پیسے آ جاتے ہیں کہاں سے تو بھی نہیں. لیکن وہ اچھے کاموں میں بولے تو مال کی بہت محبت. افلا یعلم، تو مال، اور یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی قبروں میں جو ہے اس کو بکھیر دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں کی چیزوں کو بکھیر دیں گے. وحصل ما فی الصدور، اور دلوں میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، انسانوں کی نیتیں، ارادے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دلوں کے چھپی ہوئی ان رازوں کو اللہ تعالیٰ عام کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے. سارے لوگوں کے سامنے وہ ڈسپلے ہوگا، عام ہو جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک رب اس دن اپنے بندوں پر باخبر ہے، بڑا ہی باخبر ہے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی گھوڑے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ عرب میں، آپ اس زمانے میں جائیں، اس وقت عرب میں عرب والے گھوڑوں کی پرورش کو بہت بڑا کام سمجھتے تھے، گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے. گھوڑوں کو پالنا، گھوڑوں کو تربیت دینا، گھوڑوں کی پرورش کرنا، گھوڑوں پر سوار ہونا، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر
جنگ میں جانا، یعنی گھوڑے سے بے پناہ محبت تھی عربوں کو۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ باقاعدہ وہ گھوڑوں کا نام رکھتے تھے اور پوری نسل یاد رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا جو ہے، ان کی امی کا نام کیا تھا، پھر ان کے امی کا نام کیا تھا، پوری گھوڑے کی نسل یاد رکھتے تھے وہ، جیسے انسانوں کی نسل ہوتی ہے، شجرہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ گھوڑے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب گھوڑے سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہو، محبت ہو۔ اور اس زمانے کے جو شعراء ہوتے تھے، شعر و شاعری کرنے والے، وہ بھی اپنے شعر و شاعری کے ذریعے ایسے قبیلوں کی تعریف کرتے تھے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتے تھے جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے۔ تو گھوڑا ایک بہت ہی ان کا ایک پسندیدہ بلکہ قیمتی سرمایہ تھا، اور اس میں بہت زیادہ وہ دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ عرب والوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، عرب کے جو شرفاء ہوتے تھے، جو رئیس ہوتے تھے، وہ لوگ گھوڑے کی خدمت خود سے کرتے تھے۔ گھوڑے کے جو کام ہوتے ہیں نا، اسے چارہ کھلانا، اور پھر جو ہے اسے نہلانا، اسے صاف رکھنا، یہ جتنے بھی کام گھوڑے کے، یہ کام بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار خود کرتے تھے، خدام سے، غلاموں سے، نوکروں سے وہ کام نہیں لیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب والوں کے اندر یہ 3 عادتیں، اچھی عادتیں تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ والدین کی خدمت خود کرتے تھے، والدین کی خدمت خود کرتے تھے۔ اور نمبر 2 مہمان کی خدمت خود کرتے تھے۔ اور نمبر 3 گھوڑے کی خدمت خود کرتے تھے، اور اسے وہ فخر سمجھتے تھے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اور عرب والوں کا مزاج یہ تھا کہ جن کے گھر میں گھوڑا نہیں، جن کے پاس گھوڑا نہیں، اسے بزدل کہتے، اسے کہتے کیسے تم جو ہے جواں مرد ہو کہ تمہارے گھر میں گھوڑا ہی نہیں ہے۔ اسے کمزور سمجھتے تھے، بزدل سمجھتے تھے جس کے پاس گھوڑا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، بازار عکاظہ جو مکے کا ایک مشہور بازار لگتا تھا، وہاں کبھی کبھی میلہ لگتا، اور وہ میلے میں گھوڑ سواری ہوتی، گھوڑے کی ریسنگ، کیا بولتے ہیں، ریس کورس، گھوڑے کی ریسنگ ہوتی، تو اس میں وہ حصہ لیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جوان تھے نا، بہادر تھے نا۔ اور ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جم کر کے بیٹھتے تھے گھوڑے کے اوپر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقابلے میں مقابلہ جیت کر آتے تھے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گھوڑے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ عربوں کے نزدیک گھوڑا بہت ہی محبوب تھا، گھوڑے کو وہ دل و جان سے چاہتے تھے، گھوڑے کی وہ بہت دیکھ بھالی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور ان کے نزدیک محبوب ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو، گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ عرب والوں کے یہاں گھوڑے کے قصے، بہت سارے قصے ہیں۔ ایک مولی کورس میں پہلے سال میں ابتدائی فارسی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، فارسی کی وہ کتاب ہے، اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا گھوڑا گم ہو گیا۔ وہ تھا بہرا۔ وہ کیسا تھا؟ بہرا، سن نہیں سکتا تھا۔ اس کا بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا، بہت اچھا گھوڑا تھا، وہ گھوڑا گم ہو گیا۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے جنگل کو گیا، تو وہاں درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی میرا گھوڑا گم ہو گیا، تم نے کہیں دیکھا کیا ادھر؟ اتفاق سے وہ بھی بہرا تھا، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ راستہ بھول گیا ہے، مسافر ہے، راستہ پوچھ رہا ہے۔ تو اس نے بتایا یہی سیدھا راستہ یہی ہے۔
اب اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا سیدھا راستہ یہی ہے، تو اس نے سوچا شاید میرا گھوڑا ادھر گیا، اب وہ اس راستے پہ بھاگا۔ اب دوڑتے دوڑتے اس راستے میں سامنے ایک گھوڑے والا جا رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر، لیکن اس کا گھوڑا معذور تھا، لنگڑا تھا، تھوڑا معذور تھا، اس کا گھوڑا تو عمدہ تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا میرا نہیں ہے، خیر اس سے پوچھیں گے بول کر اس سے پوچھا اس نے کہ اس کے گھوڑے کو روک کر اس کی نکیل پکڑ کر، بھئی میرا گھوڑا گم ہو گیا ہے، تم نے کہیں دیکھا کیا ادھر؟ وہ بھی بہرا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ گھوڑے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے بول کر، تو کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ گھوڑا میرا ہے، اب بھی اس کی اماں بھی گھر میں بچپن سے پال کو پرورش کر کو میں اتنا جو ہے سواری کے لائق ہو کر ہے، یہ میرا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے گھوڑا دیکھے کیا، یہ پوچھ رہا ہے میرا۔ اب یہ دونوں جو ہے اسی میں تو میں جو ہے وہ گھسیٹ کر وہاں لے کر گئے۔ وہاں جو سامنے وہ آدمی بیٹھا تھا درخت کے نیچے، اس کے پاس گئے اور جا کر وہ اپنی بات بول رہا ہے، تمہیں بتائیں مجھے ایڈریس، میں وہاں سامنے گئے، انہوں ملے، میں ان کو پوچھ رہا ہوں، انہوں سامنے کا بتا رہے نہیں کچھ بھی، دیکھے یا نہیں دیکھے۔ یہ بول رہے نہیں انہوں، اب انہیں کیا سمجھا یہ گھوڑا لنگڑا ہے نا، کہا کہ میں مار کو لنگڑا کر دے نہیں گر کو، انہیں سمجھ لی کہ کیا ہے کی گر کو۔ انہیں بول رہا قسم سے میں کیا بھی لنگڑا گر کو نہیں، میں دیکھ کچھ نہیں یہ گھوڑے کو گر کو۔ تینوں مل کر قاضی صاحب کے پاس گئے، تینوں مل کر کس کے پاس گئے؟ قاضی صاحب کے پاس۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے ہی قاضی صاحب کا اپنی اہلیہ سے جھگڑا ہو کر ان کے اہلیہ میکے چلے گئے تھے، گھر کو چلے گئے تھے۔ اب قاضی صاحب آئے، اب قاضی صاحب کو تینوں اپنا اپنا قصہ سنا رہی۔ پہلا شخص میں جھاڑ کے نیچے بیٹھا تھا، انہوں آپ کو ایڈریس پوچھے، میں ایڈریس بول کو دیا تو لنگڑے گھوڑے کو لاکھوں میں لنگڑا کرا کری۔ انہیں اپنا قصہ سنا رہا، میں سفر میں کہیں کی جاتا تھا، انہیں گھوڑا پکڑ لے، میرا گھوڑا میرا گھوڑا، یہ ہمارا خاندانی گھوڑا، یہ انہیں میرا گھوڑا کر کو دعویٰ کر رہا ہے کر کو۔ انہیں آگو میرا گھوڑا گم ہو گئے، یہ دو جنہیں کو پوچھا تو انہیں دو جنہیں بھی مجھے چرا رہی، بول رہے نہیں برابر کر کو۔ اتفاق سے قاضی بھی بہرا تھا، قاضی بھی کیا تھا؟ بہرا تھا۔ قاضی تین جنہیں کو بھی دیکھ کو کیا سوچا گا، تو ایک وکیل دو گواہ میری بیوی کی طرف سے آکو ان سے صلح کرانے۔ قاضی انہوں چپ ہوئے بستا، قاضی بولا ابو انہوں سر سے لے کو پاؤں تک سننا پہن لے آگے تو بھی میں قبول نہیں کرتا، چل جاؤ یہاں سے بول کو۔ تو بہرحال میرا عزیز ساتھیوں، وہ کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ اگر کان انسان کا بہرا پن ہو کان میں تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان عقل سے بہرا ہو جائے، دل سے بہرا ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں گھوڑے کی صفات کو بیان فرما کر انسان سے یہ کہہ رہے ہیں گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ حالانکہ مالک کیا کرتا ہے، اس میں غور و فکر کی جو چیز ہے وہ یہ کہ گھوڑے کا جو مالک ہے وہ گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے، وہ گھوڑے کو پانی پلاتا ہے، لیکن چارے کو کیا اس کے مالک نے بنایا؟ نہیں نا، وہ چارہ بنانے والا بھی اللہ، پانی پلاتا ہے تو کیا پانی کو اس نے بنایا؟ نہیں، وہ پانی بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کے رزق کو یہ مخلوق تک، گھوڑے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا یہ، لیکن یہ ذریعہ بنا، صرف ذریعہ بنا اس وجہ سے گھوڑا اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اس سے اتنی محبت کہ اس کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہے۔ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ اتنی حس عطا فرماتے ہیں کہ سامنے کچھ خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا سینس، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ بھانپ لیتا ہے۔ لیکن اگر مالک کا اشارہ ہو گھسنے کا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھس جاتا ہے، وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کو ذکر فرما کر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، حالانکہ تم نے جو کھلایا، تم نے جو پلایا وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو میری ہیں نا۔
تو تمہیں اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی صفت کو بیان فرما کر یہ کہہ رہے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ناشکری کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ 20 منٹ ہو گئے، انشاءاللہ آئندہ کل نافرمانی کی، ناشکری کی وہ 3 قسمیں کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔